بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں بہت ہی افسوسناک خبر شامل ہے۔ امین گنڈا پور کے لشکر کے تشدد سے اسلام آباد پولیس کے سپاہی حمید شاہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید کا تعلق ایبٹ آباد کے پی سے ہے۔ مرحوم حمید شاہ صاحب کی نماز جنازہ ڈی چوک اسلام آباد میں ادا کر دی گئی ہے۔ گورنر کے پی اور وزیر خارجہ محسن نقوی، پولیس اور رینجرز کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اقتدار سے الگ ہونے کے بعد عمران خان کی شدید خواہش تھی کہ ورکرز کی لاشوں پر سیاست کی جائے، لیکن ریاست اور حکومت نے یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ آج بدقسمتی سے جو ہے عمران خان کے لشکر نے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو ایک لاش دے دی ہے۔ علی امین گنڈا پور اس مقصد کے لیے کئی بار اسلام آباد اور پنجاب پر لشکر کشی کر چکا ہے۔ علی امین وزیر اعلیٰ کے پی کی بار بار ناکامی کے بعد عمران نے فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو حکم دیا۔ حکومت اور ریاست نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران کو لاشیں نہیں دینی، اور اس بات کا علم امین گنڈا پوری کو بھی تھا۔ امین گنڈا پوری شاٹ کھیلتا رہا اور چوکا چھکا نہیں مارا، بلکہ کیچ آؤٹ ہونے کے لیے کے پی ہاؤس اسلام آباد پہنچ گیا۔ عمران خان نے ڈی چوک پہنچنے کی کال دی تھی۔ ماضی کی رنگینیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ورکرز شیلنگ مار کٹائی کھاتے ہوئے اسلام آباد پہنچے تو امین گنڈا پوری نے 2 گھنٹے کے پی ہاؤس میں نوافل پڑھنے کے بعد ورکرز سے کہا کہ ڈی چوک جا کر کیا کرنا ہے؟ ہم نے ڈی چوک دیکھا ہوا ہے۔ آپ سب وضو کریں، یہاں نوافل ادا کریں، دعا مانگیں اور تھوڑی دیر کے بعد کے پی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کی تمام قیادت منظر عام سے غائب ہے۔ یوٹیوبرز ویڈیوز بنانے کے لیے پی ٹی آئی ورکرز کو لیڈ کرتے رہے ہیں اور مس گائیڈ کر کے ورکرز کی چھترول بھی کرواتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت مورچوں میں چھپ کر ویڈیوز اپلوڈ اور ٹویٹر پر انقلاب کی جنگ لڑ رہی ہے، جبکہ ورکرز بارش میں ڈنڈے کھا رہے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ رینجرز، پولیس، ایف سی کے جوان نعرے لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت مورچوں میں بیٹھ کر یوتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ چند گھنٹے ڈٹے رہو، ہم جیت جائیں گے۔ عمران نے کہا بھی تھا گھبرانا نہیں ہے، لیکن قیادت اس سے زیادہ گھبرائی ہوئی ہے کہ مورچوں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت پنجاب خصوصاً لاہور سے عوام کو نکالنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ لاہور میں یوتھیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ صدیق یوتھیے نے کئی سوالات امین گنڈا پوری پر اٹھا دیے ہیں
اور کہہ دیا کہ میچ فکس تھا، اور اعتراض کیا ہے کہ قافلے سے الگ ہو کر کے پی ہاؤس امین گنڈا پوری کیوں گیا ہے۔ بقول صدیق جان، گنڈا پوری کو ساری انفارمیشن تھی اور منع کیا گیا تھا کہ کے پی ہاؤس نہ جانا، پھر بھی گیا۔ اب امین گنڈا پوری کی واپسی کا انتظار ہے۔ یوتھیوں کا خیال ہے کہ امین گنڈا پور پریس کانفرنس کرتے ہیں یا استعفیٰ دیتا ہے۔ گورنر راج سے بچنے کے لیے کے پی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی واٹس ایپ گروپس ہیں، امین گنڈاپور کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ گنڈاپور کا سیل فون چھپی ہوئی پی ٹی آئی کی قیادت کو منظر عام پر لائے گا اور انتشار پھیلانے والے بھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ ابھی تک امین گنڈا پوری کی کنفرم خبر نہیں آئی کہ وہ گرفتار ہوا ہے یا وہ فرار ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کا دعویٰ ہے کہ امین گنڈا پور گرفتار ہو چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے کہ امین گنڈا پور کو ہتکڑی لگا کر آئی جی اسلام آباد لے کر جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے گرفتاری سے انکار کر دیا ہے۔ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ خبر ہے کہ مزید جتھے پشاور سے منگوائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے بھی 160 کے قریب افغانی اور 11 کے پی کے پولیس کے افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکومت کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں افغانیوں کو لایا جاتا ہے۔ اہم خبر ہے کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کر چکے ہیں، اور اس میٹنگ میں اہم فیصلے بھی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے حکومت کے وسائل بے دریغی کے ساتھ جلوسوں پر اور اسلام آباد اور پنجاب پر لشکر کشی کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گورنر راج لگ جائے اور امین گنڈا پور اڈیالہ جیل میں عمران خان کا ہمسایہ بن جائے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے خود ہی گورنر راج کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضد اور خواہش نے معیشت سیاست کو تباہ کر دیا ہے۔ بانی پہلے پاکستان کو سری لنکا بناتے 9 مئی کا سانحہ کروا دیا ہے، اور اب بنگلہ دیشی انقلاب نے عوام اور فوج کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ جب بھی بڑی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہوتی ہے یا ملک میں استحکام آتا ہے اور معاشی استحکام کے لیے حکومت اقدام کرتی ہے تو بانی کو برداشت ختم ہو جاتی ہے، بانی کی برداشت، اور وہ لشکر کشی کی کال دے دیتے ہیں۔ حال ہی میں ملیشیا کے وزیر اعظم نے دورہ کیا، اور اب شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، منعقد ہونے والی ہے، اور بہت سارے ممالک انکلوڈنگ انڈیا کے وفود نے بھی شرکت کرنی ہے، اور چینی وزیر اعظم نے بھی شرکت کرنی ہے۔ سی پیک پر مزید بات ہونی ہے، لیکن خان صاحب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ جنتا بغیر سوچے سمجھے اندھی تقلید کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پارلیمنٹ عدالتوں میں اپنا مقدمہ نہیں لڑنا چاہتا، بلکہ
जनता की कुर्बानी देकर अमेरिका, इसराइल, बरतानिया की हमदर्दियां हासिल करना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।